الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک صحابی جو حبشی تھے اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بالوں کی سنت کو دیکھتے تھے کہ آپ سر کے درمیان سے مانگ نکالتے ہیں۔ اب ان کے اپنے بال تو سخت تھے اور چھوٹے چھوٹے گھنگریالے، تو انہوں نے بڑا کوشش کری کہ درمیان سر سے ان کی مانگ نکل جائے، لیکن وہ نہیں نکلتی تھی۔ ایک دفعہ لوہے کا کام کرتے تھے تو گرم کھولتا ہوا لوہے کی ایک چھڑی ان کے پاس باریک سی، اس سے کوئی کام کر رہے تھے تو ان کو دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، تو اپنے سر پہ بیچ میں ایسے وہ لوہے کی تپتی ہوئی کھولتی ہوئی چھڑی کو اپنے سر کے بیچ سے چپکا دیا، اور چپکا کے رکھ کر پھر اس کو ہٹا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ زخم آ گیا سر پہ، اور یہاں سے کھال بھی جل گئی، بال بھی اڑ گئے۔ اب اس کا علاج کرا تو تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن درمیان سے چونکہ کھال جل گئی تھی تو بال بھی ہٹ گئے، اور پھر جب دیکھتے تھے تو بالکل ایسی سیدھی مانگ سی بن گئی تھی۔ تو بس حضور کی سنت پہ بس عمل کرنے کے لیے اپنے سر کو بھی جلا لیا اور بال بھی اڑا دیے، چونکہ بال ویسے بنتے نہیں تھے۔ تو یہ صحابہ حضور کی سنتوں کے ایسے شہدائی تھے۔ فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں بھی ہمارے ایک بزرگ نے جو صحن ہے وہاں کیکر کا درخت لگوایا، تو اب دوسرے حضرات نے فرمایا کہ حضرت کیکر کا درخت تو اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ عجیب سخت سا درخت ہوتا ہے، یہاں باغ میں یہ جو جگہ ہے ادھر خوبصورت بھی نہیں لگے گا۔ تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے اچھا لگے یا نہ لگے، یا کانٹے ہوں یا کچھ بھی ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کیکر کے درخت کے نیچے ہی بیعت رضوان کی تھی، تو میں نے اسی وجہ سے یہ درخت یہاں لگا لیا تاکہ مجھے جب درخت کو دیکھوں تو مجھے میرے نبی کی بیعت رضوان یاد آ جائے۔ بیعت رضوان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ درخت کے نیچے صحابہ سے آپ نے عہد لیا تھا، اور وہ کیکر کا درخت تھا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے مدینہ کی جانب، تو قافلے کو روکا اور اتر کے ایک درخت کے قریب گئے، وہاں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر رک کر بیٹھ کے کھڑے ہو کر واپس آنے لگ گئے۔ تو قافلے کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے حاجت تو کی نہیں، اگر آپ کو واقعی حاجت تھی تو آپ پانی بھی لے جاتے یا مکمل پوری حاجت ہم دیکھتے کہ آپ کر رہے ہیں واقعی میں، لیکن آپ تو ایسے ہی گئے، آپ نے وقت بھی ضائع کیا قافلے والوں کا، ان کو تکلیف بھی الگ دی، روک بھی دیا۔ تو فرمانے لگے کہ واقعی مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی جگہ سے سفر کرتے ہوئے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا اور اسی درخت کے پاس جا کر ایسے آپ نے حاجت پوری کی۔ تو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک سنت کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے وہی عمل کیا، اگرچہ مجھے حاجت نہیں تھی لیکن میں نے اپنے نبی کے طریقے کو زندہ رکھا۔ دیکھو تم کتنے ساروں کو پتہ چل گیا، آج ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران مدینہ جاتے ہوئے اس مقام پر خاص اس درخت کے پاس حاجت کے لیے رکے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت۔ تو سنت اصل میں ہوتا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک مرید 10 سال اس نے گزارے اور پھر کہنے لگا حضرت مجھے اب آپ اجازت دیں میں کسی اور اللہ والے کے پاس جاؤں۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی کیوں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں نے آپ کے پاس کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، میں 10 سال آپ کے ساتھ رہا۔ تو حضرت فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی خلاف سنت خلاف شرع عمل دیکھا مجھ سے؟ میں نے کوئی سنت کے خلاف کام کیا ہو، تم نے ایسا دیکھا؟ کہنے لگا نہیں 10 سال میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ میرے سے تم نے سنت کے خلاف 10 سال میں کوئی ایک کام نہیں دیکھا، میں نے سنت کے خلاف وہ کیا۔ دیکھیں یہی تو بڑی کرامت ہے۔ سنت تو فرضوں کی بھی حفاظت کرنے والی ایسی زبردست شیلڈ ہے۔ ایک اللہ والے کی اس وقت آہ نکل گئی جب کہتے ہیں کہ حضرت وضو کر کے اور صف میں شامل ہونے تک آنے کے لیے آ رہے تھے اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز جماعت سے پوری پڑھی، سلام پھیرا اور ایک زور کی آہ نکل گئی ان کی۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہنے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ رہ گئی، میں اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں۔ تو یہ حضور کی سنت ہے۔ ایک ایک سنت کو ان حضرات نے کیسے محفوظ کیا زندگیوں کے اندر، کیسے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن سنت نہ جائے۔ وہ لقمہ گر گیا صحابی کا، غالباً کسریٰ کے محل کا واقعہ ہے، تو وہ اٹھا کے دسترخوان سے صاف کر کے کھا لیا۔ تو ساتھ والوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا عمل کرنا برا سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھ تو لیتے بادشاہ کی دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ تم بے وقوفوں اور بے عقلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری وجہ سے میں سنت کو چھوڑ دوں۔ تو سنت کیا ہوتی ہے کہ بندہ وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو پسند کیا اور نبی کی ہر ادا کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ نے سنت پر چلنے کا اسی لیے حکم دیا کہ ہر انسان میرے نبی کے طریقے کو اپنائے گا تو میں اس کو جب دیکھوں گا وہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق وہ کام کر رہا ہوگا تو مجھے میرا نبی یاد آ جائے گا۔ یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے۔ اور کہتے ہیں کسی کی زندگی کو آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا اسلام پر چلنے والا ہے تو اس کی زندگی میں سنتوں کا انداز دیکھ لیں، کتنا سنتوں پہ چل رہا ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ محفوظ کرنا، ہر ادا کے اندر جسم کے تمام اعضاء میں ہمیں رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جیسے ایک دلہن ہوتی ہے نا تو اس کے تمام اعضاء کو نا خوبصورت بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگائی جاتی ہے، اس کے چہرے کو بھی خوبصورت کیا جاتا ہے، اس کے جسم کو خوبصورت بناتے ہیں، پیروں پہ مہندی لگاتے ہیں، پھر اس کے انگلیوں میں مختلف انگوٹھیاں پہناتے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی،
پھر اس کے کلائیوں کے اندر چوڑیاں پہناتے ہیں، پھر اس کے بریسلیٹ ڈالتے ہیں، گلے میں لاکٹ اور ہار پہناتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے آنے والے جو دلہا ہے نا، دلہا میاں، اس کو یہ خوبصورت نظر آئے۔ ایسے ہی بالکل اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ وہ میرے نبی کے سارے سنت طریقوں کو اپنے سر سے لے کے پاؤں کے پیروں تک اوڑھ لے، محفوظ کر لے میرے نبی کے سنتوں کو۔ تو دیکھیں صحابی نے اپنا سر ہی جلا دیا، لیکن وہ کہتے تھے بس سنت پوری ہو گئی، کیونکہ اب اس جگہ پہ بال نہیں اگتے تھے، اور مانگ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیچ کے بال ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے ایک ایک سنت پر جو ہے مرنے والے تھے صحابہ نا، ماشاءاللہ سے۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں، ایک سنت کا محفوظ کرنے والا، اس کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کے برابر کہتے ہیں، اس کو اجر ثواب ملتا ہے۔ جس زمانے میں سنت مفقود کر دی گئی ہو اور ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر ہو، ایک سنت پہ آپ چلیں، داڑھی رکھ لی، اب لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنے ہی خاندان والے قریبی، اور تانے کس رہے ہیں اور بلا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو بھی ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا پھر تو مجھے نیک اور شریف بننا پڑ جائے گا، اور وہ میں بننے کو تیار نہیں، میں تو بدمعاش ہی زندگی گزار۔ نہیں بھائی، اگر ابھی روح نکل گئی، اس شکل کو لے کر ہم رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا؟ حضور تو اعضا کو دیکھ رہے ہوں گے کہ چمک رہے ہیں، آنے دو فرشتوں کو۔ فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی داڑھی نہیں ہوگی، ان کو ہٹوا دیں گے لائنوں سے۔ اور نبی دیکھیں، وہ تو اتنے شفیق ہیں نا، لیکن یہ ہوگا ادھر، فرشتے ہٹا دیں گے۔ یہ حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے ان کے چہروں پر نبی کی سنت نہیں ہے، ہٹا دو۔ غور کریں ذرا، حضور کے خود روزے پر جو لوگ جاتے ہیں اور داڑھی نہیں ہوتی، تو حضور یہ اللہ والوں نے خود بتلایا کہ چہرے کو پھیر لیتے ہیں ان سے روزے میں بھی۔ بتاؤ، کہتے ہیں نا کہ گئے تھے خوش کرنے اور ناراض کر کے آ گئے، الٹا کام ہو گیا۔ انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، تو کمانے نکلے تھے، الٹا گوا کے آ گئے، حیرت کی بات ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں، فکر لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایک سنت جو ہے نا، یہ معمولی سمجھ کے ہم اس کو ترک نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔